ناانصافی جو سب سے بڑی ناانصافی ہے، لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم صبح 1 گلاس دودھ پیتے ہیں. پیتے کب ہیں؟ جب 2 پراٹھوں سے پیٹ بھر چکا ہوتا ہے ان کا. جب 2 پراٹھے کھا کے پیٹ ان کا کیا ہو چکا ہے؟ بولو، بھر چکا ہے. تو اتنا پھوڑنے کے پہ دودھ کا اثر نہیں ہوتا. وہ تھوڑا بہت فائدہ ہوگا، وہ تو تباہی ہے. ہم نبی کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کیسے پیتے تھے. کیا پورا کھانا کھانے کے بعد پھر آخر میں 1 گلاس دودھ کا یا دودھ پیتے تھے؟ ایسا نہیں ہے. ہمیں نبی کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ جب شدید بھوک لگتی تھی نا، تو بعض دفعہ پیٹ بھرنے کے لیے دودھ پیا جاتا تھا. کیونکہ جب بھوک لگتی ہے نا ٹائٹ، تو معدہ آپ کا ہر چیز کو بدن کا جز بنانے کے لیے تیار ہوتا ہے. ایسی کنڈیشن میں جب دودھ آنتوں میں جاتا ہے تو معدہ اسے بھرپور طریقے سے جذب کر کے ہڈیوں میں پہنچاتا ہے. آنکھوں کی بینائی تیز ہوگی، بال گرو کریں گے. تو دودھ بذات خود ایک خوراک ہے. رات کو دودھ اس وقت پیو جب کھانا نہ کھاؤ، رات کو پھر 1 گلاس دودھ پی کے سو جاؤ، یا صبح بہت ہلکا ناشتہ کر کے پھر 1 گلاس دودھ پیو. اور بھوک کے وقت آپ دودھ پیو گے نا تازہ، ایسا ہضم ہوگا کہ بہترین آپ کو صحت بھی بنے گی، بہت طاقت بھی آئے گی جسم میں، آپ کی اسکن اچھی ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے بال گرو کرنا شروع کریں گے، ہڈیاں مضبوط ہونا. بہت ایسی چیز ہے، میڈیکل سائنس اور حکیم بھی بتاتے ہیں، ڈاکٹر بھی، کہ اس سے بہتر اللہ نے غذا پیدا نہیں کی ہے. اس میں سب کچھ ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ 6 مہینے بچہ صرف دودھ پیتا ہے اور ساری چیزیں گرو کرتی ہیں، اس کی ہر چیز پرفیکٹ ہوتی ہے اس کی. اس کا مطلب سب کچھ اللہ نے کس میں رکھ دیا؟ دودھ میں رکھ دیا. ہاں، اس کے بعد اس کو اناج بھی چاہیے، تو سارا دن دودھ نہیں ہے، لیکن اس طرح سے تو دودھ پیے گے. اور میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جن کی 99 سال عمر ہوئی، وہ 3 4 کلو دودھ پیتے تھے. لیکن وہ ایسے پیتے تھے کہ عادت ڈالی، آہستہ 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 عادت ڈالی. پھر واکنگ بھی کر رہے ہیں، جاگنگ بھی کر رہے ہیں، جو بھی ان کی ایکٹیویٹی ہے، محنت مزدوری، تو وہ آہستہ آہستہ جب عادت پڑتی ہے تو 3 4 کلو بھی. وہ تھے بڑے لہیم شہیم، آپ نہیں 3 کلو کہیں پی لیں تو اتنی جگہ ہی نہیں ہے، جائے گا کہاں وہ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیتے تھے؟ جیسے مثال ملتی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے بیتاب تھے، تو دودھ کا ایک پیالہ آیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب صحابہ بھوکے تھے، سب کو بھوک لگ رہی تھی. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی نے مجھے حکم دیا کہ سب کو پلاؤ. تو فرماتے ہیں ایک پیالہ دیکھ کے مجھے خیال ہوا کہ میری باری میں تو 2 گھونٹ بھی نہیں آئیں گے، اور سب شدید بھوک کی حالت میں. تو حضرت ابو ہریرہ نے پلانا شروع کیا. نبی کا معجزہ تھا، اس میں برکت ہوئی. وہ دودھ کا پیالہ ختم ہونے کا نام لے ہی نہیں رہا. سب نے سیر ہو کے پیا. پھر نبی نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا پیو. یہ بالکل خالی پیٹ ہیں، جب شدید بھوک سے نڈھال ہو رہے ہیں، اور اس وقت کیا پیا جا رہا ہے؟ دودھ. آپ نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا پیو. فرماتے میں نے پیا. فرمایا اور پیو. بار بار پلانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ قد شبعت، میں سیر ہو چکا ہوں، مزید پینے کی گنجائش نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا دودھ کیسے پیا جاتا ہے؟ نہیں آ رہا میرا خیال ہے سمجھ میں. وہ پراٹھے کھا کے تھوڑی بیٹھے ہوئے تھے، یہ بریانی اور برگر کھا کے پھر تو وہ تباہی ہے. گیس بنائے گا، پتہ نہیں جو دھماکے ہوں گے وہ آپ خود اس کے ذمہ دار ہیں. اس کا نہ گوالا ذمہ دار ہے، نہ بھینس ذمہ دار ہے. وہی لوگ کہتے ہیں نا دودھ پی کے پتہ نہیں کہ دھماکے شروع ہو جاتے ہیں.